الرحیم، یہ شعبان کا جو روزہ ہے یہ مستحب ہے، اور ایام 20 کے روزے جو ہیں 13، 14، 15 ہر مہینے کے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں زیادہ روزے رکھے، اور آپ کی طاقت مضبوط ہو، خراب نہ ہو، تو شعبان کے نصف کے بعد روزے کو بعض روایات میں منع فرمایا، اور آخری روزہ جس میں شک ہو، من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، تو اس سے جو ہے نا منع فرمایا کہ آخری روزہ جو ہے یہ مت رکھو، تاکہ روزوں میں اختلاط نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو واقعتاً ضعیف ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کی حدیث ضعیف ہے، لم نجد حدیثا صحیحا علی البسملۃ قبل الوضوء، امام احمد۔ تو اسے آپ خود رکن ثابت کرتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ رکن ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو اس طرح پوری دنیا صلاۃ تسبیح پڑھتی، حدیث ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ مبارک پڑھتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہوگی۔ اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ضعیف حدیث پر عمل جو ہے یہ مستحب ہے، کرو، اور کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے۔ من اصر علی امر مندوب فترکہ واجب، ایسا اصرار اور لڑائی کہ بس یہ ضروری روزہ رکھو، اور اس طرح نہیں ہے، پھر تو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ روزہ مستحب ہے، رات کی عبادت بھی ہے۔ بہترین ریفرنس اور حوالہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا ہے، جو کہ ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، اس میں آپ سٹڈی کریں۔ اس مسئلے پر حضرت کی تحقیق کے جرابوں پر مسح، اس پر بھی حضرت نے بڑی ٹاپ کی تحریر، ریفرنسز اور حوالے 3 حدیثوں پر دیے ہیں۔ لہٰذا اس میں مخصوص عبادت نہیں، مخصوص نوافل نہیں ہے کتابوں میں، صحیح روایت نہیں ہے، موضوع روایت ہے، تو اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے، اور پوری رات جاگنا نہیں ہے کہ جاگ جاؤ فجر کی نماز رہ جائے، ایسا مت کرو۔ اور جو قبرستان جاتے ہیں، ایک بار حضور گئے ہیں شعبان کی رات، تو آپ بھی ایک بار جائیں، ٹھیک ہے، لیکن مستقل کی سنت نہیں ہے۔ شعبان ہر نماز پابندی سے پڑھنا یہ عظیم دولت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں، اور سنت پر چلنا ہے، تہجد کی نماز ہم پڑھیں پابندی سے۔ بہرحال تو مخصوص اعمال نہیں ہے، مخصوص نوافل نہیں، بس گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، 80-90% علماء اس طرف ہے کہ یہ فیصلے رمضان میں ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، تو یہ رمضان میں ہوتے ہیں، لیکن 20% روایت اس طرف بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اس رات کی عبادت انفرادی آپ کریں، اور عظمت والی رات ہے، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ جزاکم اللہ۔